بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم مدنی قاعدہ سبق نمبر 2 جو کہ حروف مرکبات پر مشتمل ہے کے حوالے سے آج انشاءاللہ عز و جل چند حروف جو ہے، چند کلمات ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ جو سبق ہوتا ہے نا، جب ویڈیو چل رہی ہوتی ہے تو آپ لازمی طور پہ اپنے موبائل یا جس چیز میں بھی، لیپ ٹاپ یا جس چیز کے اندر بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ آپ دہرائی کرتے جایا کریں۔ اور اس کے علاوہ مدنی قاعدہ اپلیکیشن آپ اپنے موبائل میں لازمی طور پہ انسٹال کریں، اور اس سے کم از کم دن کے اندر 10 سے 15 منٹ لازمی طور پہ مدنی قاعدہ کو دیا کریں، تاکہ آپ کے حروف جو ہیں وہ مکمل اچھے طریقے سے پختہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کا کروڑ ہے شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کو صحیح لب و لہجے کے ساتھ پڑھنے کی، سیکھنے کی ہمت توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو لہٰذا آپ نے ایک تو یہ صدقہ جاریہ ہے، خود بھی آپ نے پڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے اس ویڈیو کو بھی شیئر کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے گھر والوں کو، اہل خانہ کو بھی آپ نے خود بھی پڑھنا ہے اور ان کو بھی پڑھانے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ یہ جو دیے سے دیا جلتا جائے اور آپ کے جو ثواب کا سلسلہ ہے وہ کڑی سے کڑی ملتی جائے، اور آپ کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جو ہے پہنچتا رہے۔ چلتے ہیں سب سے پہلے سبق نمبر 2 جو کہ حروف مرکبات کے حوالے سے ہے، اس کی سطر نمبر 1۔ دیکھیں، سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ 2 حروف یا 2 سے زائد حروف مل کر مرکب بناتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے یہ مرکب ہے۔ سب سے پہلے یہ ایک حرف ہے، یعنی الف الف لام الف ہم نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ ہم نے جو بھی حرف ادا کرنا ہے نا، اس کے اندر 3 باتوں کا خاص طور پہ خیال کرنا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اس حرف کا مخرج کیا ہے، کس جگہ سے ادا ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ اس مخرج کو کتنا لمبا کرنا ہے، اس کی مقدار کتنی ہوگی۔ اگر 2 حرفی تلفظ والا حرف ہے تو اس کو ہم نے 1 الف، اور اس کے علاوہ اگر 6 حروفی تلفظ یعنی 3 حروف کا مجموعہ ہے تو اس کو ہم نے 3 الف لمبا کرنا ہے۔ مقدار کا خاص طور پہ لازمی درست کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسری جو بات ہے، اس کو ادا کس طرح کیا جائے گا۔ اگر حروف مستعالیہ میں سے ہے تو پر پڑھا جائے گا، اگر حروف مستعالیہ میں سے نہیں ہے تو اسے پر نہیں پڑھا جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پہ یہ لام ہے تو اس کو لوم نہیں پڑھیں گے، اگر لوم پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس کو صحیح لب و لہجے کے ساتھ سیکھنا ضروری ہے۔ لام الف لام الف۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں، یہ ہے لام الف، اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک لام الف ہے، اس کو بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے، یعنی لام الف لام الف با الف با الف۔ اب دیکھیں، یہ 2 حرفی تلفظ والا حرف تھا، اس کو پورا 1 الف لمبا کیا اور اس کے ساتھ علاوہ الف پڑھ دیا۔ ایسے ہی نون الف نون الف تا الف تا الف یا الف یا الف سا الف۔ سا الف۔ یہ پورا 1 الف کرنا ہے، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا، سا اتنا لمبا نہیں کرنا۔ دیکھیں، سا الف سا الف شین الف، شین الف پورا 3 الف لمبا کریں، جلد بازی نہ کریں پڑھنے میں۔ شین الف شین الف۔ دیکھیں، اس کے علاوہ جو ہے نا، شین اور شین میں فرق ہے، آواز ناک کے بانسے کی طرف نہیں جائے گی۔ یعنی کہ میں آپ کو اس کا سٹارٹنگ جو ہے نا وہ سنانے کی کوشش کر رہا ہوں، ذرا غور کیجیے۔ یعنی شی شین، شی شین، شین نہیں ہوگا، شین ہوگا۔ جیسے شین یہ پہ ہم پڑھتے ہیں شیپ، اکثر مثال کے طور پہ صرف سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو آسانی سے بات سمجھ آ سکے، یعنی شین الف شین الف پورا 3 الف لمبا کریں۔ شین الف شین الف۔ ابھی بھی شین ہو رہا ہے، اس کو آواز کو ناک کے بانسے کی طرف نہ جانے دیں۔ اس کے علاوہ سین الف سین الف
فا الف فا الف قاف الف قاف الف جیم الف. جیم الف. اس یہاں پہ بھی اس چیز کا خیال کرنا ہے جیم نہ ہو. جی اور جی میں فرق ہے. جو انگلش کا ورڈ ہے نا جی ABCDEFG یہ سمجھ لیں کہ ہم نے جی ہی پڑھنا ہے لیکن اس کو چونکہ 3 الف لمبا کرنا اور آخر پہ میم کر دینا یعنی جیم الف جیم الف خا الف. خا الف. یہاں پہ اکثر طلبہ غلطی کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں خا. خا نہیں دیکھیں خا حروف مستعالیہ میں سے ہے. انشاءاللہ عز و جل یہ سبق کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم حروف مستعالیہ کون کون سے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ حروف قلقلہ کون سے ہوتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اس کو کمپلیٹ کریں گے. خا الف خا الف. حا الف. حا الف. دیکھیں حا جو ہے نا اس کے اندر یہ لطافت پیدا کرنا ضروری ہے. حا اور ہا میں فرق ہے. دیکھیں حا ہا 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 ان دونوں میں فرق ہے. ہا حلق کے درمیان حصے سے ادا ہوتا ہے جبکہ ہا جو ہے حلق کے سب سے آخر والے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. انشاءاللہ وہ بھی آگے آگے پڑھیں گے اس حوالے سے بھی. اس کے علاوہ عین الف. عین الف. پورا 3 الف لمبا کریں گے. عین الف. عین الف. غین الف. غین الف. دیکھیں غین نہیں ہوگا. دیکھیں غین اور غی میں فرق ہے. غی غین ان دونوں میں فرق ہے. یہاں پہ ہم نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے کیونکہ یہ بھی حروف مستعالیہ میں سے ہے. حروف مستعالیہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ خص ضغط قذ. اس کو ایک فارمولہ ہے انشاءاللہ آگے آگے ہم پڑھائیں گے اس سبق کے بعد. ویسے آپ کو بتایا ہے تو یہ چونکہ حروف مستعالیہ میں سے اس کو پر کر کے پڑھنا ہے ہم نے یعنی غین الف. غین الف. صاد الف. صاد الف. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے. یہاں پہ اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ اس کو صاد نہیں ہوگا یا سواد نہیں ہوگا یعنی صاد الف. صاد الف. ایسے ہی یہ دود ہے. دود دیکھیں اس بات کو آپ کو پہلے پچھلے سبق میں بتایا گیا تھا کہ دود جو ہے نا خاص طور پہ اس کے اوپر بھی توجہ کرنی ہے کہ اوپر والی جو رائٹ سائڈ کی داڑیں ہیں ان کی جو جڑیں ہیں وہاں پہ زبان کی کروٹ یعنی زبان کا سائڈ والا حصہ جو ہے اس کو پختگی کے ساتھ لگانے سے دود ادا ہوتا ہے یعنی دو دو دو. دا اور دو میں فرق ہے. دو یعنی کہ واضح طور پہ پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے دود ادا کیا ہے یعنی جیسے ہے نا وَلَضَّالِّينَ ایسے ہی یہاں پہ دود واضح طور پہ پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے دود زبان کی کروٹ کو اوپر کی داڑوں کی جو جڑیں ہیں ان کے ساتھ پختگی کے ساتھ لگا کے ادا کیا ہے. یعنی اگر اس کے اسٹارٹنگ پوائنٹ کو پڑھیں گے غور کریں گے تو اس طریقے سے ہوگا یعنی دو 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 دود الف. دود الف. دیکھیں یہاں پہ دود جو ہوتا ہے نا صحیح حرفی تلفظ والا حرف ہے. 3 حروف کا مجموعہ ہے یعنی دود الف اور دال. دال چونکہ حروف قلقلہ میں سے دیکھیں حروف قلقلہ 5 ہیں ٹوٹل. اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے یعنی قاف طا با جیم دال. قطب جد اس کا ایک فارمولہ ہے انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی نیکسٹ سبق جو ہوگا اس کے اندر پڑھیں گے ہم جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا سبق نمبر 2. تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جہاں پہ بھی ساکن حروف ہوں گے تو آپ نے لازمی طور پہ اسے واضح طور پہ یعنی کہ اس کے اوپر قلقلہ کرنا ہے یعنی دود الف. دود الف. اد اد اد. دیکھیں قلقلہ ہوتا ہے آواز کا اپنے مخرج کی طرف واپس لوٹنا ہے. اکثر ہم دیوار کے اوپر گیند جب مارتے ہیں نا تو جب واپس لوٹ کے آتی ہے تو اس کو یعنی کہ اس طرح ہوتا ہے آواز آتی ہے اد 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 اق 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 اط اط ات اب اب اب. واضح طور پہ یہاں پہ قلقلہ کرنا ہے یعنی دود الف. دود الف. اد واضح طور پہ دود کے اوپر قلقلہ کریں. دود الف. دود الف. آگے
तो अलिफ, तो अलिफ, इसको इतना लंबा नहीं करना, तो अलिफ, तो अलिफ, वो अलिफ। वो अलिफ। यहाँ पे अक्सर तलबा जो है ना इसके अंदर ज़ो या इस तरह सीटी पैदा करते हैं, यहाँ पे सीटी पैदा नहीं होगी, इसको पुर पढ़ा जाएगा लेकिन सीटी पैदा नहीं होगी। या यहाँ पे त्वा और ज़्वा नहीं होगा, यानी त्वा भी नहीं होगा, वाव की आमेजिश नहीं होगी, तो यानी तो अलिफ, तो अलिफ। ऐसे ही ज़ो अलिफ, वो अलिफ, ज़ो अलिफ, वो अलिफ, ज़ो पुर करके पढ़ना है थोड़ा, जो अलिफ, ज़ो अलिफ। जो अलिफ। ठीक है, आगे है मीम अलिफ, मीम अलिफ, हा अलिफ, हा अलिफ, काफ अलिफ, काफ अलिफ, लाम बा। लाम बा। देखें, इस बात को आपने समझना है कि ये दो हरफी तलफ़ुज़ वाला हरफ है और ये जो है ये सह हरूफी तलफ़ुज़ वाला हरफ है। इसको हमने एक अलिफ लंबा करना है जबकि इसको हमने 3 अलिफ लंबा करना है। मिक़दारें दुरुस्त करना इंतहाई ज़रूरी है। यानी लाम बा, लाम बा। देखें बा ऐसे नहीं, इस चीज़ का ख्याल करना है कि 2 हरकत होंगी तो एक अलिफ बनेगा, इसको पूरा एक अलिफ हमने लंबा करना है। यानी लाम बा, लाम बा। ठीक हो गया। आगे काफ बा, काफ बा, काफ ता, काफ ता, काफ ता, काफ ता, काफ फा। काफ फा। यहाँ पे फा को पूरा एक अलिफ लंबा करेंगे, काफ फा। काफ फा। देखिए काफ को आपने छोटा कर दिया है, फा को थोड़ा सा लंबा कर दिया। देखिए मिक़दारें बहुत ज़रूरी हैं, तवज्जो करें थोड़ी सी। काफ फा। काफ फा। चलें आप इस तरह करें, देखें मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए जो है ना, ये इसका टॉप है मोबाइल का जो आपने पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक यहाँ पे करके एक पॉइंट लगा देते हैं, यानी कि इतना हिस्सा एक यहाँ पे करके एक पॉइंट लगा देते हैं, सिर्फ एक समझाने के लिए आपको। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं। अब ये समझ लें कि ये नीचे वाला आपके मोबाइल का हिस्सा है, और अब देखें ये समझ लें कि आपका नीचे वाला मोबाइल का हिस्सा है। ये उसके बाद जो हमने दरमियान में थोड़ा सा दरमियान से नीचे कि हमने एक निशान लगाया, उससे ऊपर एक निशान लगाया और एक उससे ऊपर निशान लगाया, यानी कि ये ऊपर है आपका मोबाइल, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा है। ये हमने 2 निशान दरमियान में लगा लिए। आपने कोई भी हरफ अदा करना है ना, इसको परफेक्ट करने के लिए बेहतरीन तरीका है, जब भी आप अदा करें इस तरीके से अदा करें, यानी बा ता ता हा हो। ये परफेक्ट तरीका है अपनी मिक़दारें दुरुस्त करने का। अब चूंकि ये एक अलिफ हो गया, ये 2 अलिफ है और ये 3 अलिफ है, हमने इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से 3 अलिफ तक लेके आना, यानी काफ बा, ठीक है, काफ बा। उम्मीद है कि बात को आप समझ जाओगे। आगे आ जाते हैं तौबा। तौबा। अब देखें दोनों ही चूंकि 2 हरफी तलफ़ुज़ वाले हैं, दोनों की मिक़दारें इतनी होगी, तौबा, ठीक है। आगे सीन लाम, सीन लाम। आप भी पढ़ें। सीन लाम। देखें सीन के अंदर आवाज़ नाक के बांसी की तरफ नहीं जाएगी, यानी सी में फ़र्क है, सी इन दोनों में फ़र्क है। अगर आप तवज्जो नहीं करेंगे तो ये परफेक्ट नहीं होगा। यानी सीन लाम, लाम। देखें फिर आप लाम पढ़ रहे हैं, लाम नहीं पढ़ना, तवज्जो करें, एक्टिव होके बैठें थोड़ा सा।
سین لام، سین لام، ابھی بھی نہیں درست ہے. دیکھیں سین سین سین، سی سی، سی، اس کو سی کو لمبا کرنا ہے. سین، لام، ابھی لا نہیں، لا لا لام، لام. دیکھیں لام سے حرفی تلفظ والا حرف ہے. 3 حروف کا مجموعہ ہے، لام، الف اور پھر میم. اب جب الف کے اوپر آواز آئی لا نہیں ہوگا. دیکھیں لا اور لا میں فرق ہے. لا 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 لا، ان میں فرق ہے. اگر آپ توجہ نہیں کریں گے یہ پرفیکٹ نہیں ہوگا. دیکھیں لام، لام، بالکل پرفیکٹ. اس کی مقدار تھوڑی سی مزید بڑھائیں. لام، لام، بالکل پرفیکٹ، ماشاءاللہ. اچھا آگے شین لام، شین لام، پھر پڑھیں گے شین لام، شین لام، صاد لام، صاد لام، ماشاءاللہ. ایسے ہی ضاد لام. ضاد لام، دیکھیں پھر یہاں پہ لام ہو رہا ہے، لام نہیں. دیکھیں ضاد لام، ضاد لام، مقدار درست نہیں ہے اس دفعہ. ضاد لام، ضاد، ٹھیک ہے، ضاد ضاد. دیکھیں ہونٹوں کے اس طرح گول نہ کریں، یعنی ضاد لام. ضاد لام، ابھی مقدار پھر آپ نے غلط کر دی. دیکھیں ضاد لام، ضاد لام، پھر لام کر دیا آپ نے. توجہ کریں تھوڑی سی. آپ نے بار بار اس کو پریکٹس کو کرنا ہے، بار بار کوئی بھی حرف ادا کرنا ہے یہاں سے پریکٹس کریں. آگے فا لام، فا لام، قاف لام. قاف لام. دیکھیں اب آپ پھر مقدار آپ نے درست نہیں کی. قاف لام، قاف لام. آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو مثال کے طور پہ سمجھ لیں کہ 2 حرفی تلفظ والا حرف جو ہے وہ ہم نے ایک الف پڑھنا ہے نا، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مثال کے طور پہ 1 الف برابر ہے 1 سیکنڈ کے. اگر ہم نے 1 سیکنڈ تک کوئی حرف پڑھا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ 2 صحیح حروفی تلفظ والے حروف کو ہم نے 3 الف لمبا کرنا ہے. جب ہم نے 3 الف لمبا کرنا ہے نا تو اس کا مطلب ہو گیا 1 الف اگر برابر تھا 1 سیکنڈ کے تو 3 الف برابر ہو گیا 3 سیکنڈ کے. مقداریں درست کرنی ضروری ہیں. دیکھیں قاف لام، قاف دیکھیں پھر جلد بازی. قاف لام، قاف لام، عین لام. عین لام. دیکھیں یہاں پہ لام نہیں ہوگا، یہاں پہ عین بھی ہوگا. دیکھیں آئی اور عین میں فرق ہے. آواز کو ناک کے بانسے کے اندر نہیں لے کے جانا. عین صحیح حرفی تلفظ والا حرف ہے، 3 حروف کا مجموعہ ہے. عین یا اور نون کا. جب یا کے اوپر آواز آئے گی آواز ناک کے بانسے کی طرف نہیں جائے گی، اس چیز کا خیال کریں گے. یعنی عین لام، عین، ٹھیک ہے، لام. دیکھیں آئی آئی آئی، آئی آئی، ہاں ہاں، عین لام. عین، ابھی درست نہیں ہے. عین، دیکھیں صرف آپ چھوٹا لمبا نہ کریں، ابھی فی الحال اس کو پریکٹس کریں. یعنی عین عین، عین عین، عین. عین. چلیں بہرحال بہت اچھی کوشش ہے. عین لام، عین لام. کوشش آپ کی درست ہے، پرفیکٹ نہیں ہے یہ. آگے غین لام، غین
لام یہاں پہ بھی غین نہیں ہوگا، غی اور غین میں فرق ہے، جیسے غیر المغضوب، ٹھیک ہے، غی غی غین لام، غین لام کاف لام، کاف لام کاف نون، کاف نون ماشاءاللہ، طا نون، تو دیکھیں تو پورا ایک الف لمبا کریں، طا نون، تو نون اور ہونٹوں کو اس طرح گول نہیں کرنا، ہونٹ ہلکی سے صرف کھولنے ہیں، طا نون، تو نون آگے ظا نون، زو نون ظا نون، زو نون ماشاء اللہ عز و جل۔ اللہ رب العزت کے کروڑہ فضل و کرم ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو صحیح لب و لہجے کے ساتھ سیکھنے کے لیے مدنی قاعدہ جو ہے سٹارٹ کیا ہے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں قرآن کریم کے ان حروف کو صحیح لب و لہجے کے ساتھ سیکھنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام طلباء سے، آپ تمام ویور سے گزارش ہے کہ آپ اس قرآن کریم کو خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو سکھانے کے لیے ویڈیو شیئر کر کے اس صدقہ جاریہ کے اندر ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت آپ تمام کے علم میں، عمل میں برکتیں وسعت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔